دعوت اور دعا میں علم کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ جب ہم چلتے رہیں گے تو اللہ سب سے پہلا جو انعام دیں گے وہ اللہ ہدایت کا انعام دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ ہدایت میں روز ترقی دیتے رہیں گے اس قربانی کے راستے سے۔ دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا بڑا دروازہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، یہ اللہ سے لینے کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اسے اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ دعوت کا کام ہمیشہ ناگواریوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، مخالفت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، دشمنیوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سارے حالات کو بدل کر اللہ عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے، اور ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے کہ جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے، دین بھی آسان ہو جائے اور دعوت کا کام بھی آسان ہو جائے۔ اللہ ایسے عافیت کے حالات قربانی کے ساتھ چلتے رہنے کے نتیجے میں اللہ اپنے وقت پر اس کو بنائے گے، اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ دعا کی قبولیت کا انعام دیں گے کہ اللہ اپنے قربانی کی وجہ سے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اور اللہ جل شانہ نے یہ سارے انعامات صحابہ کو عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صحابہ سے یاد کرو اس زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، ہر وقت میں تم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مکہ کے بے ایمان ابھی ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کیا اور تمہارے لیے حلال روزی کا اور پاکیزہ روزی تم کو عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو ان کے وہ حالات نہیں بن سکتے تھے جو حالات اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں بنا دیے۔ 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے محنت کا، مٹنے کا اور اپنے کو کھلانے کا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگانے اور مٹانے کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانے غیب کے صحابہ کے قدموں میں ڈالے کہ صدیوں تک کھاتے رہے، کھلاتے رہے اور ختم ہو کر کے نہیں دیے، اور اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ کوئی مدینہ منورہ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر میلی نگاہ ڈالے گا تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور اگر پیر لمبے کرے گا اس کے پیر توڑ دیے جائیں گے، اور ہاتھ لمبا کرے گا مدینہ منورہ کی طرف تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے۔ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اچھا کرے گا تو اس کو کوئی انعام ملے گا، نوبل پرائز ملے گا، یا کام نہیں کیا تو جرمانہ لگے گا۔ ہماری اس محنت میں سب سے بڑی چیز کام کی سمجھائش ہے کہ اتنا کام سمجھایا جائے، اتنا کام سمجھایا جائے کہ ہمارے کام کرنے والے عملے اور جماعتوں کے ذہنوں میں کام کے علاوہ کوئی داعیہ بچے ہی نہیں، صرف ان کے ذہنوں میں کام ہو۔ جب کام لے کر یہ جائیں گے تو کام کے لیے جان لگا دیں گے، اور جب ذہنوں میں کام نہیں ہوگا تو معمولی آزار کی بنیاد پر قدم اکھڑ بھی جائیں گے اور جماعت آپس میں لڑ بھی پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو ان بنیادوں کو سمجھائش میں لانا، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شروع میں جو جماعتیں چلی ہے اتنی کمزور جماعتیں چلی ہے کہ جو کتابیں دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتی، اتنی کمزور جماعت کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام چلایا اور یہاں تک پہنچایا۔ اس کی بنیاد اپنے بڑوں کا کام کا سمجھانا ہے اور جماعتوں کا سمجھ کر کرنا ہے کہ تم دن میں کیا کرو گے، رات میں کیا کرو گے، اپنی ذات پر کیا محنت کرو گے، بستی پر کیا محنت کرو گے، انفرادی اعمال کیا ہے، اجتماعی اعمال کیا ہے، بچنے کے کام کیا ہے۔ جب اس طریقے سے کر لیا تو وہ خود بھی بن گئے اور ان کے ہاتھوں اللہ نے کام کو ان بنیادوں کے ساتھ اٹھا دیا۔ اس لیے میرے دوستو ان بنیادوں کو اپنی نقل و حرکت کے زمانے میں بھی لانا اور اپنی مقامی محنت میں بھی لانا۔
ہماری مقامی محنت کی یہی بنیادیں ہیں اور ہماری نقل و حرکت کی بھی یہی بنیادیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں ان کاموں کو زیادہ کیا جاتا ہے، مقام پر رہتے ہوئے تھوڑی سی اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، ورنہ مقام پر محنت بھی یہی ہے کہ کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کے کاموں سے بچتے ہوئے چلنا۔ ہر فرد امت کو ہمارے محلے میں اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کے ساتھ چلنا، ہر ایمان والے کو مسجد و جماعت کے اعمال میں جوڑنے کی محنت کے ساتھ چلنا اور اپنے آپ کو تھکانے کے بعد میں اللہ کے سامنے آہوزاری میں اپنے آپ کو لگانا، اور یہ دونوں محنتیں مل کر کام پورا ہوتا ہے، یہ دونوں محنتیں مل کر کام پورا ہوگا، اور جب کام پورا ہوگا تو اس کی افادیت بھی پوری ہوگی۔ اگر نقل و حرکت بڑی اور مقامی محنت نہیں بنی تو میرے دوستو نکل کر کے جو بات آدمی کی زندگی میں بنتی ہے وہ واپس آنے کے بعد میں یا تو کم ہوتی رہے گی یا ختم ہوتی رہے گی۔ اس کی حفاظت کا راستہ صرف مقامی اعمال ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی بنتا ہے اس کی بنیاد ایک تو مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے اور دوسرا 24 گھنٹے اعمال نبوت ہے، کہ کبھی یہ دعوت میں لگا ہوا ہے، کبھی سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، کبھی اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے دعا میں لگا ہوا ہے، کبھی اپنی جان مال سے اپنے ساتھیوں کو اور اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچا رہا ہے، اور کبھی رات کو اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک آدمی نکلنے سے پہلے فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد گزار بن